الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین و ناظرین، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ دستور اہل سنت و جماعت کے مطابق گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا، ہم گناہگاروں کو بخشوانے والے مولا، بے سہاروں کے ماوا و ملجا، یعنی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں جھوم جھوم کر عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کریں. پڑھے باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. محترم حضرات، سب سے پہلے منقبت کے چند اشعار ملاحظہ فرمائیں. اس سے پہلے اور نبی اور آل نبی پر جھوم جھوم کر درود شریف پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اے خدا نصیب کو جن بھائیوں کو کربلا والوں سے پیار ہوگا انہیں بہتر لگے گا انشاءاللہ. اور جب آپ سنجیدگی کے ساتھ غور و فکر سے سنیں گے تو انشاءاللہ ہر ایک شعر آپ کو سمجھ میں آئے گا. ملاحظہ فرمائیں حضرات. اے خدا نصیب کو اے خدا نصیب کو ایسے جگمگا دینا، اے خدا نصیب کو ایسے جگمگا دینا کہ اے خدا نصیب کو ایسے جگمگا دینا، ہم کو موت سے پہلے کربلا دکھا دینا، ہم کو موت سے پہلے کربلا دکھا دینا. اے خدا نصیب کو ایسے جگمگا دینا. اور بد عمل ہوں میں لیکن عشق پر بھروسہ ہے، کہ بد عمل ہوں میں لیکن عشق پر بھروسہ ہے. اے خدا کربلا کے صدقے میں جنتی بنا دینا. اے
خدا کربلا کے صدقے میں جنتی بنا دینا. ہم سب کو امام حسین کا ہی سہارا ہے اور ان کے نانا جان کا سہارا ہے. ملاحظہ فرمائیں حضرات, ہم کو موت سے پہلے کربلا دکھا دینا اور اہل بیت کی الفت سے کبھی جو دل جھومے کہ اہل بیت کی الفت سے کبھی جو دل جھومے کہ اہل بیت کی الفت سے کبھی جو دل جھومے سے کبھی جو دل جھومے اپنی ماں کی پاکی کو اپنی ماں کی پاکی کو اس گھڑی دعا دینا. ہم کو موت سے پہلے کربلا دکھا دینا. حدیث پاک میں ہے, اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ آل رسول سے محبت کرنا یہ واجب ہے, قرآن کا بھی اعلان ہے. اور وہی لوگ آل رسول کی شان میں گستاخی کرتے ہیں جو یا تو وہ حاضی ہوگا, یا تو وہ حرامی ہوگا, یا تو وہ منافق ہوگا. اور جو بچہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاندان والوں سے یعنی سید زادوں سے محبت کرتا ہے تو یہ دلیل ہے کہ وہ حلالی بچہ ہے, وہ پاکی بچہ ہے. وہی شاعر اس شعر میں کہنا چاہتا ہے, ملاحظہ فرمائیں حضرات, سیدوں کی الفت میں جب کبھی یہ دل جھومے کہ سیدوں کی الفت میں جب کبھی یہ دل جھومے اپنی ماں کی پاکی کو اپنی ماں کی پاکی کو اس گھڑی دعا دینا. ہم کو موت سے پہلے کربلا دکھا دینا. جب ملے کوئی پیاسا یاد کر کے اصغر کو کہ جب ملے کوئی پیاسا یاد کر کے اصغر کو یاد کر کے اصغر کو چند گھونٹ پانی کے تم اسے پلا دینا. چند گھونٹ پانی کے تم اسے پلا دینا. ذوالفقار لے کر تم یا حسین آ جانا کہ ذوالفقار لے کر تم یا حسین آ جانا یا حسین آ جانا. چیر کر صفیں ساری کربلا بنا جانا. چیر کر صفیں ساری کربلا ہلا جانا. اے خدا نصیب کو ایسے جگمگا جانا. ہم کو موت سے پہلے کربلا دکھا دینا. آخری شعر ملاحظہ فرمائیں حضرات,
اے شجر خوشی ایسے بانٹ دینا محفل میں، اے شجر خوشی ایسی بانٹ دینا محفل میں، کہ اے شجر خوشی ایسی بانٹ دینا محفل میں، ذکر کر کے کربل کا، ذکر کر کے کربل کا سب کو تم رلا دینا، ذکر کر کے کربل کا سب کو تم رلا دینا، اے خدا نصیب کو ایسے جگمگا دینا، ہم کو موت سے پہلے کربلا دکھا دینا۔ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ محترم حضرات، ہر وائز، ہر مقرر خطبہ مسنونہ کے بعد کسی نہ کسی آیت مقدسہ یا حدیث پاک کو اپنا عنوان سخن بنایا کرتا، اسی قانون اور ضابطے کے تحت میں نے بھی قرآن مقدس کی ایک بہت ہی معروف و مشہور آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ بے شک ہم نے جنات و انسان کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ محترم سامعین و ناظرین، دنیا میں جتنی ساری چیزیں ہیں ان سب کا مقصد ضرور ہے، چاہے زمین کی فرش ہو کہ آسمان کا شامیانہ، سورج کی روشنی ہو کہ چاند کی چاندنی، ستاروں کی چمک ہو کہ موتیوں کی دمک، فصل بہار ہو یا خزاں کا دور، کوئل کی کوک ہو یا پیپی کی پکار، غرض کے ہر شے کی تخلیق کسی نہ کسی مقصد و منشا کے تحت ہوئی ہے۔ اور جب آپ اس پر غور و فکر کریں گے، عقل کو دوڑائیں گے، تو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ کوئی بھی چیز دنیا کی، چاہے وہ بالواسطہ ہو یا بلا واسطہ، یعنی ڈائریکٹ ہو یا انڈائریکٹ، ہر چیز، تمام چیزیں انسان کے فائدے کے لیے تخلیق ہوئی ہے، انسان کے فائدے کے لیے تخلیق ہوئی ہے۔ تو انسانی عقل بہت ہی دور تک سوچنے کی قوت اور صلاحیت رکھتا ہے، تو فوراً یہ ذہن میں ایک سوال پیدا ہوگا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری چیزوں کو انسان کے فائدے کے لیے تخلیق فرمائی ہے، انسان کے لیے پیدا فرمائی ہے، انسان کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے، تو آخر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں پیدا فرمایا؟ انسانوں کی تخلیق کیوں ہوئی؟ انسانوں کے آنے کا مقصد و منشا کیا ہے؟ ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں؟ یہ سوال ہوتا ہے۔ محترم حضرات، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اس پر کبھی سنجیدگی سے سوچا، غور و فکر کیا کہ ہم کس لیے پیدا کیے گئے ہیں؟ ہماری تخلیق کیوں ہوئی؟ ہمیں کیوں دنیا میں بھیجا گیا ہے؟ نہیں، شاید ہم دنیا کے کاموں میں منہمک ہو چکے تھے، مشغول ہو چکے تھے، ہمیں اتنا ٹائم نہیں ملا کہ ہم اپنے بارے میں سوچ سکے کہ ہم کس لیے پیدا کیے گئے ہیں، کس لیے دنیا میں بھیجے گئے ہیں۔ تو آئیے اس کا جواب ہم قرآن عظیم سے پوچھتے ہیں کہ اے قرآن تو بتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور تمام انسانوں کو دنیا میں کیوں بھیجا؟ اللہ اکبر۔ قرآن عظیم بوانک دہل اعلان فرماتا ہے، انسانوں سنو، غور سے سنو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ بے شک میں نے جنات و انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔
اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ محترم حضرات، تو یہ انسان کا مقصد تخلیق ہے، یعنی انسان کو جو اس دنیا میں بھیجا گیا ہے اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے۔ محترم حضرات، یہ بھی حقیقت ہے کہ جو چیز جس لیے بنائی گئی ہے، دنیا میں بھیجی گئی ہے، جب تک وہ چیز اپنے مقصد کو پورا کر رہی ہے، اس کو ٹھیک طرح سے انجام دے رہی ہے، تو اس وقت ہم اس کی عزت کرتے ہیں، قدر کرتے ہیں، عزت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، قدر کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ لیکن جب وہی چیز اپنے مقصد تخلیق سے ہٹ جاتی ہے، دور ہو جاتی ہے، اپنا کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، تو ہم عزت نہیں کرتے ہیں، بلکہ اس کو اپنی نظروں سے گرا دیتے ہیں، اس کو اپنے سے دور کر دیتے ہیں۔ بے شمار مثالیں ہیں۔ یہ موبائل ہے، یہ اس مقصد کے لیے ہے کہ یہاں کی آواز دوسرے تک پہنچائی جائے یا ریکارڈنگ کیا جائے۔ لیکن جب آپ بتائیں اس موبائل میں یہ قوت نہیں ہوتی، یہ صلاحیت نہیں ہوتی کہ میری آواز کسی اور شہر میں پہنچائے، یا اس کے اندر کوئی اور چیز نہ ہوتی، تو میں اسے جیب میں کیوں رکھتا؟ یہ مائک جو میرے سامنے ہے، یہ اس مقصد کے لیے ہے کہ میری آواز کو کیچ کر دور دراز پہنچائی جائے، آپ کے کانوں تک پہنچائی جائے۔ اب آپ یہ بتائیں کہ یہ مائک خراب ہوتا، اس کے اندر یہ طاقت، یہ صلاحیت، یہ قوت نہ ہوتی کہ میری آواز کو یا علماء کرام کی آواز کو یہ کیچ کر کے آپ لوگوں تک پہنچائے، تو اسے کیوں رکھا جاتا؟ آپ کے سروں پر بال ہے، آپ اس سے بہت پیار و محبت کرتے ہیں، روزانہ صابن سے، شیمپو سے دھوا کرتے ہیں، دھوتے ہیں، سے تیل کرتے ہیں کہ تیل لگاتے ہیں، کنگھا کرتے ہیں، لیکن جب اسی بال کو کوئی حجام، کوئی نائی کاٹ دیتا ہے، تو کوئی اپنے جوتیوں سے روند رہا ہے، کوئی چپل سے مسل رہا ہے، کوئی نالی میں پھینک رہا ہے، کوئی گندگی میں پھینک رہا ہے، مگر آپ کو ذرہ برابر میں کسی طرح کا افسوس یا غم نہیں ہو رہا ہے۔ آخر کیوں؟ تو آپ یہی جواب دیں گے کہ مولانا سنو، کہ جب تک یہ بال ہمارے سروں کی زینت تھے، ہمارے سر پر تھے، تو ہم اس کی عزت کیا کرتے تھے، اس کی قدر کیا کرتے تھے، اس کو اچھے سے رکھا کرتے تھے۔ لیکن جب اس نے اپنے مقصد تخلیق کو کھو دیا، اپنے مقصد تخلیق کو بھلا دیا، تو ہم اس کی عزت و قدر کیوں کریں؟ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ سمجھانے کے لیے 3 مثالیں ہیں، اگزامپل ہیں۔ اگر ان مثالوں کو سمجھ لیا ہے تو مجھے کہہ لینے دیا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ جب تک ہم عبادت کرتے رہے، پوری دنیا پہ حکومت کرتے رہے، قیصر و کسریٰ کو زیر کر دکھایا، بیت المقدس کو ظالموں کے پنجوں سے چھڑا لیا، دست و دست ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہماری مسجدیں ویران ہے، نمازی نظر نہیں آ رہے۔ جب لاک ڈاؤن لگا تھا تو لوگ اتنے پریشان تھے نماز پڑھنے کے لیے کہ مؤذن صاحب، خادم صاحب سے لڑائی کر لیا کرتے تھے، لیکن اب مسجد کھلی ہو تو آنے کا نام نہیں لے رہے۔ اللہ عزیزان ملت اسلامیہ، ہماری زبان سے جو لفظ نکلا وہ باغ کامرانی کا سدا بہار پھول بن گیا۔ زمانے کی گردنیں بارگاہ عظمت نشان میں جھک گئی، ہزاروں لاکھوں کروڑوں دلوں میں عقیدت و محبت کے چراغ روشن ہو گئے۔ لیکن جب ہم نے اپنے مقصد تخلیق کو کھو دیا، اپنے مقصد تخلیق کو بھلا دیا، تو ہم ذلیل و خوار ہونے لگے۔ آئے دن ہم پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے جانے لگے، غیر ہم پر مسلط ہو گئے، ہماری دکانوں کو جلا دی جانے لگی، ہمارے مکانوں کو ویران کیا جانے لگا، ہماری ماں و بہنوں کی عزتیں لوٹی جانے لگی۔ مختلف تدابیر اور سازشوں کے ذریعے روح اسلام کو ضرب لگا کر اسے مضطرب و بے چین کرنے کی 1000 کوششیں کی جا رہی ہیں، لیکن ہم خواب غفلت میں پڑے ہوئے زندگی گزار رہے، ہوش تک نہیں ہے۔ آخر کیوں؟ صرف اس لیے کہ ہم جس مقصد کے لیے پیدا کیے گئے اس کو ہم نے بھلا دیا، اس کو ہم نے ترک کر دیا۔ اور ہم نے بارہا دیکھا ہے کہ جس نے اپنے مقصد تخلیق کو کھو دیا، اپنے مقصد تخلیق کو بھلا دیا، وہ ذلیل و خوار ہو گیا۔ مسلمانوں، ابھی وقت ہے، جاگ جاؤ، ورنہ تمہاری داستاں تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ اور جس مقصد کے لیے بنائے گئے ہو، جس مقصد کے لیے پیدا کیے گئے، اس میں منہمک ہو جاؤ، مشغول ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ بے شک ہم نے جنات و انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ محترم حضرات، آپ تو بہترین طریقے سے جانتے ہیں کہ عبادتوں میں سب سے افضل عبادت نماز ہے۔ نماز دین کا ستون ہے، نماز مومنوں کے لیے معراج ہے، نماز پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے، قرۃ عین بک یا رسول اللہ، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑا اس نے کفر کیا۔ حدیث پاک میں آیا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر،
کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑا اس نے کفر کیا، اس کے باوجود بھی ہم نماز سے دور ہیں۔ اللہ اکبر۔ لہٰذا نماز کی پابندی کریں۔ محترم حضرات، یہیں تک محدود نہیں ہے، نماز ایک بہت ہی افضل و عبادت ہے جو تمام گناہوں سے بھی بچاتی ہے اور بیماریوں سے بھی بچاتی ہے، رسوائیوں سے بھی بچاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں ایک صحابی رسول عرض کرتے ہیں، حبیب یا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، فلاں شخص رات کو عبادت کرتا ہے، صبح کو چوری کرتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان قریب نماز اسے برے عمل سے روک دے گی۔ آج ہم بھی تمام برائیوں سے بچ سکتے ہیں بشرطے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح نماز پڑھنے کا طریقہ ارشاد فرمایا اس طرح پڑھی جائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو یوں خیال کرو، یوں سوچو کہ میں خدا کو دیکھ رہا ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں جس منزل کی بات کر رہا ہوں اس پر کوئی نظر نہیں آ رہا۔ آج تو ہمارا یہ عالم ہے، یہ حال ہے کہ جو نماز شروع کیے بازار گھومنے لگے، دکاندار ہیں تو دکان کا حساب کرنے لگے، بیوی بچے والے ہیں تو نماز میں بیوی بچوں کا خیال آنے لگا، دنیا داری کا خیال آنے لگا۔ تو پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے دلوں سے واقف تھے، مومنوں کے دلوں کے حال سے واقف تھے، انہیں معلوم تھا کہ لوگوں کو اس مقام تک پہنچنے میں کافی وقت لگے گا۔ لہذا پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم یہ خیال نہ کر سکو کہ میں خدا کو دیکھ رہا ہوں تو اتنا خیال ضرور کرو کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے۔ اب خدا کو دیکھنے کے تصور کے بجائے خدا دیکھ رہا ہے کا تصور بالکل آسان ہے۔ آپ نے فجر کی نمازیں پڑھی، سوچا خدا دیکھ رہا ہے، ظہر کی نمازیں پڑھی، خدا دیکھ رہا ہے، سوچے، عصر کی نمازیں پڑھی، سوچا خدا دیکھ رہا ہے۔ تو آپ دن میں 5 مرتبہ سوچیں گے خدا دیکھ رہا ہے، تو تمام عقل مندوں کا اور علم دانوں کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ جس بات کو بار بار سوچی جائے وہ دل پر نقش کا لہجر ہو جایا کرتا ہے۔ لہٰذا آپ نے آج 2 گھنٹہ سوچا، کل اور دل بڑھا، بڑھتے بڑھتے آپ اس مقام تک پہنچ جاؤ گے، اس مقام تک پہنچ جاؤ گے کہ ایک وقت ایسا آئے گا، ایک گھڑی ایسی آئے گی، ایک لمحہ ایسا آئے گا کہ آپ خود بخود کہنے لگو گے کہ میں خدا کو دیکھ رہا ہوں۔ عزیزان ملت اسلام، لہٰذا نماز جس طرح پڑھنے کا طریقہ ہے اس طرح پڑھی جائے۔ بعض نمازیوں کو میں دیکھتا ہوں وہ وضو بناتے ہیں اور رومال وغیرہ سے، توال وغیرہ سے ہاتھ کو پوچھتے بھی نہیں، پانی ٹپک رہا آ جاتے مصلی میں۔ ایسا کرنا جائز نہیں ہے، یہ مکروہ ہے۔ لہٰذا سارے لوگوں سے میں گزارش کروں گا کہ آپ رومال سے اچھے سے اس کو پوچھ لیں تاکہ مصلی پر گرنے نہ پائیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب خطبہ ہو تو دونوں جانب بیٹھے، جیسے آپ یہ رکوع یہ سجدہ میں بیٹھتے ہیں اس طرح بیٹھے، اور بالکل ادھر ادھر نہ کرے، بالکل سر کو سیدھا رکھے اور بدن کو ہلنے نہ دے، اس طرح بیٹھے کہ جس طرح درخت پر وہ سوکھی لکڑی ہوتی اس طرح آپ بیٹھے تاکہ ہلنے ڈولنے نہ پائے۔ یہ ہے خطبہ سننے کا طریقہ۔ بعض لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ ادھر سے ادھر کرتے رہتے ہیں، یہ طریقہ نہیں ہے۔ آپ خاموشی سے سنیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمامی حضرات کو حقیقی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ کا وقت ہو چکا ہے، جن بھائیوں نے سنت نہیں پڑھی وہ سنت پڑھ لیں۔ السلام علیکم۔